موجودہ اسکولوں کی تعمیر اور تعمیر نو کے لیے وزیر اعظم کے پروگرام کے لیے 3 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جن میں 50-50 کاسٹ شیئرنگ بیسس پر 1800 اسکول یونٹس کا احاطہ کیا گیا ہے۔ یہ اقدام صوبوں میں تعلیمی انفراسٹرکچر کی تعمیر نو اور مضبوطی کے لیے وفاقی حکومت کی مسلسل حمایت کی عکاسی کرتا ہے۔ مزید برآں وزیر اعظم یوتھ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت 4.3 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس پروگرام کے تحت 161,500 نوجوانوں کو اسکلز ٹریننگ فراہم کی جائے گی، جن میں 56,000 کو آئی ٹی، 64,000 کو انڈسٹریل ٹریڈز اور 49,000 کو روایتی ٹریڈ میں تربیت دی جائے گی۔ ان میں سے 2,500 نوجوانوں کا تعلق فاٹا کے نئے ضم شدہ اضلاع سے ہوگا۔ مزید برآں اربن سندھ کے علاقوں میں 8 نئے آئی ٹی ٹریننگ سینٹرز قائم کیے جائیں گے تاکہ مقامی اور بین الاقوامی سطح پر آئی ٹی گریجویٹس کی امپلائبلٹی کو بہتر بنایا جا سکے۔ صحت کا شعبہ۔ جناب اسپیکر، مالی سال 2025-26 کے لیے وفاقی پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام میں صحت کے شعبے کے لیے 21 اہم منصوبوں کے لیے 14.3 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جو گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں کافی زیادہ ہیں۔ ان منصوبوں کے تکمیل سے بیماریوں پر قابو پانے، صحت کی دیکھ بھال کے لیے انفراسٹرکچر کو جدید بنانے اور تمام شہریوں کے لیے پریونٹیو کیئر کوالٹی اور علاج معالجے تک یکساں رسائی کو یقینی بنانے میں مدد ملے گی۔ ان منصوبوں میں نمایاں جناح میڈیکل کمپلیکس اینڈ ریسرچ سینٹر اسلام آباد کے لیے 4 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ اس رقم کا مقصد وفاقی دارالحکومت میں ایک فلیگ شپ ٹرشری کیئر اور ٹیچنگ فیسلٹی کا قیام ہے۔ صحت کے سنگین چیلنجز سے نمٹنے کے لیے وزیر اعظم پروگرام کے تحت ہیپاٹائٹس سی کے خاتمے کے لیے 1 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جس میں سے ملک کی اسکریننگ اور علاج معالجے کی سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ اسی طرح غیر متعدی امراض کی بڑھتی ہوئی لہر سے نمٹنے کے لیے شوگر کی روک تھام اور کنٹرول کے پروگرام کو 80 کروڑ روپے فراہم کیے جائیں گے تاکہ صحت عوامہ کے اس بڑھتے ہوئے بوجھ کو کم کیا جا سکے۔ حکومت نے اسلام آباد کے کینسر ہسپتال کے قیام کے لیے 1.7 ارب روپے اور ضروری آلات کی خریداری کے لیے 90 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ اس کے علاوہ پمز اسلام آباد میں ایک جدید ترین اسٹروک انٹرونشن سینٹر کے قیام اور کرٹیکل کیئر اور کارڈیک فیسلٹیز کی توسیع کے لیے 90 کروڑ روپے مختص کیے جائیں گے تاکہ ایمرجنسی رسپانس کیپیبلٹی اور دل اور فالج کے مریضوں کے بچاؤ کو بہتر بنایا جا سکے۔ یہ اسٹریٹجک سرمایہ کاری ایک ریزیلینٹ، جامع اور پائیدار صحت کے نظام کی تشکیل کے لیے حکومت کے عزم کی توثیق کرتی ہے، جو پاکستان کی سماجی اور اقتصادی ترقی کی عکاس ہے۔ جناب اسپیکر، اب میں اے جے کے گلگت بلتستان اور ضم شدہ ڈیولپمنٹ پروگرام پر کچھ پوائنٹس کی نشاندہی کروں گا۔ پی ایس ٹی پی کے لیے وسائل کی گنجائش کو سامنے رکھ کر وفاقی حکومت کو متوازن علاقائی ترقی کو یقینی بنانے اور ترقیاتی خلا کو دور کرنے کے لیے آزاد جموں و کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے نئے ضم شدہ اضلاع کی ترقیاتی ضروریات کا خیال رکھنا ہوگا۔ اس سلسلے میں وفاقی حکومت نے 2025-26 میں کل 164 ارب روپے مختص کیے ہیں، جن میں سے آزاد جموں اینڈ کشمیر کے لیے 48 ارب روپے، گلگت بلتستان کے لیے 48 ارب روپے اور خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع کے لیے 68 ارب روپے سالانہ ترقیاتی پروگراموں اور مختلف انفرادی منصوبوں کے لیے مختص کیے ہیں، جو ان علاقوں میں متعلقہ گورنمنٹس اور وفاقی انتظام کے تحت ایجنسیوں میں زیر عمل ہیں۔ وفاقی حکومت آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان اور کے پی کے ضم شدہ اضلاع کے لیے اے ڈی پیز کی تشکیل کے لیے بلاک ایلوکیشنز فراہم کرتی ہے۔ وفاقی حکومت نے آزاد جموں کشمیر کے اے ڈی پی کے لیے 32 ارب روپے، گلگت بلتستان کے اے ڈی پی کے لیے 22 ارب روپے اور ضم شدہ اضلاع اور سابق 10 سالہ فاٹا پلان کے لیے 65 ارب روپے فراہم کیے ہیں۔ اس کے علاوہ وفاقی حکومت نے آزاد جموں کشمیر کے لیے وزیر اعظم کے خصوصی پیکج کے طور پر 5 ارب روپے اور گلگت بلتستان کے لیے وزیر اعظم کے خصوصی پیکج کے لیے 4 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ یہ فنڈز مالی سال 25-26 کے دوران متعلقہ حکومتوں کی طرف سے آئیڈینٹیفائی کیے جانے والے ترجیحی اقدامات منصوبوں پر استعمال کیے جائیں گے۔ گورننس۔ جناب اسپیکر، گورننس مختلف شعبوں پر اثر انداز ہونے والا مسئلہ ہے، اس لیے عوامی خدمات کی مؤثر فراہمی کے مقاصد کے حصول کو یقینی بنانے کے لیے شاید یہ سب سے اہم عنصر ہے۔
25-26 में गवर्नेंस सेक्टर के लिए 11 अरब रुपए की रकम तजवीज़ की गई है। मौजूदा मखलूत हुकूमत के इस्लाहाती एजेंडा को पूरा करने के लिए जिद्दत और प्रोसेस री इंजीनियरिंग, अदारों की कैपेसिटी इन्हांसमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, अवामी खदमात की फराहमी और इदारा जाती अवामी शोबा के इस्लाहात जैसे फोकस एरियाज़ में सरमायाकारी की जा रही है। जनाब स्पीकर, मैं ऐवान को ये बताना चाहता हूँ कि हमने जो सबसे फौरी मसाइल की निशानदेही की थी उनमें महसूलात की वसूली में मसलसल कमज़ोरी शामिल थी। 30 जून 2024 को FBR का टैक्स टू GDP तनासब सिर्फ 8.8% था। मौजूदा हुकूमत की कोशिशों से और अल्लाह ताला के फजल व करम से इस माली साल के पहले 9 महीनों में FBR का टैक्स टू GDP तनासब बढ़कर 10.3% हो गया और तवक्को है कि जून 2025 के आखिर तक ये मज़ीद बढ़कर 10.4% हो जाएगा। वफाकी नॉन टैक्स महसूलात में भी गुज़श्ता साल के 0.8% के मुकाबले में बढ़कर GDP का 1.2% हो गए हैं। मजमूई तौर पर वफाकी महसूलात अब GDP का 11.6% हैं और अगर हम सूबों के 0.7% टैक्स टू GDP तनासब को शामिल कर लें तो रवां माली साल के इख्तिताम तक कौमी टैक्स टू GDP तनासब 12.3% हो जाएगा। FBR के टैक्सों में एक साल के दौरान टैक्स टू GDP के तनासब में 1.6% तक का इजाफा ना सिर्फ पाकिस्तान की तारीख में बेमिसाल है बल्कि हालिया तारीख में दुनिया के दीगर हिस्सों में भी बहुत कम देखा गया है। जनाब स्पीकर, अब मैं इस ऐवान के सामने माली साल के अहम टैक्स पॉलिसी इक़दामात पेश करता हूँ। इनकम टैक्स के हवाले से तजावीज़। सबसे पहले हम उस जगह रिलीफ दे रहे हैं जहाँ उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हमेशा ये कोशिश रही है कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों के बोझ को कम से कम किया जाए। इस हवाले से तनख्वाहदार लोगों के लिए आमदनी के स्लैब्स में इनकम टैक्स की शरहों में नुमायाँ कमी की तजवीज़ है। ये रिलीफ ना सिर्फ टैक्स के ढांचे को आसान बनाएगा बल्कि मुतवस्सित आमदनी वालों पर आय टैक्स के बोझ को कम करके इन्फ्लेशन और टेक होम तनख्वाह के दरमियान तवाज़ुन को यकीनी बनाएगा। 6 लाख रुपए और 12 लाख रुपए तक तनख्वाह पाने वालों के लिए टैक्स की शरह 5% से कम करके 2.5% कर दी गई है। जो लोग 22 लाख रुपए तक तनख्वाह लेते हैं उनके लिए कम से कम टैक्स की शरह 15% की बजाय 11% करने की तजवीज़ है। इसी तरह ज़्यादा तनख्वाहें हासिल करने वालों के लिए भी टैक्स की शरह में कमी की तजवीज़ दी जा रही है।